آج شعبان مقدس کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج یکم شعبان ہے۔ میں آج کے اس شعبان کے پہلے دن کے حوالے سے گزارشات اور اس مہینے کی فضیلت بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم اس مہینے میں ادا کریں تو ہم اللہ کی بہت ساری نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، اس مہینے میں جو سب سے افضل کام وہ ہے اس مہینے میں روزہ رکھنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منادی سے کہا کہ جاؤ جا کے ندا دو کہ کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو اس مہینے میں میری مدد کرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ مدد کیسے کی جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ رکھ کر آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب منادی کی یہ صدا سنی تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کے بعد شعبان کا کوئی روزہ قضا نہیں کیا۔ دوسرا عمل جو اس مہینے میں افضل عمل ہے وہ ہے صدقہ دینا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس مہینے میں صدقہ دیں تو جیسے ایک چھوٹا سا اونٹ کا ایک بچہ ہو، اس کا اجر احد کے پہاڑ جتنا ملے۔ اور تیسرا جو اہم کام ہے اس مہینے میں وہ ہے کثرت سے درود پڑھنا۔ اور چوتھا جو عمل ہے اس شعبان کے مہینے میں وہ ہے استغفر اللہ پڑھنا، استغفار کرنا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان جب شروع ہوتا ہے تو بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بہشت کے جب دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ایک شجر طوبہ ہے، اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی شاخیں اتنی پھیلا لیں کہ زمین کے قریب ہو جائے، اور نیک لوگ جو یہ عمل کریں، وہ عمل ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ اس طوبہ کی شاخ سے لپٹ جاتے ہیں۔ کون سا عمل کریں؟ اگر دو میاں بیوی کے درمیان چپکلش ہے ان کو صلح کروا دیں۔ باپ بیٹے کے درمیان اگر کوئی چپکلش ہے ان کے درمیان مصلحت کروا دیں۔ اگر کوئی نیڈی ہے اس کی مدد کر دیں۔ اور اگر کوئی قرض دار ہے جس نے کسی سے قرض سے لیا ہو، اس کو اگر معاف کر دے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر اس میں آسانی پیدا کر دے۔ اور کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ یہ جو یہ کام عمل کرتے جائیں گے، ماں باپ کے ساتھ زیادہ سلوک تو اچھا کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں اور زیادہ فضیلت ہے۔ یہ جو عمل کرتے جائیں گے وہ طوبہ کی شاخوں کے ساتھ لپٹے جائیں گے۔ اور طوبہ چونکہ جنت کا درخت ہے، اور پھر یہ طوبہ کا درخت ان کو اس بہشت تک لے جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی اس کے دوسری طرف کون سا ہے؟ تھوہر کا درخت ہے۔ جو تھوہر کے درخت کے ساتھ لپٹیں گے وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جو میاں بیوی کے درمیان آپس میں چپکلش پیدا کریں، صلہ رحمی نہ کریں، جس نے کسی نے قرض لینا اس کو تنگ کریں، جس نے قرض واپس کرنا ہو نا، دینا ہو، کہ فوری میرا قرض واپس کرو بھائی۔ تو یہ سارے وہ کام جو پہلے شجر طوبہ کے ساتھ
اٹیچ ہو رہے تھے وہی سارے کام اگر الٹ کرنے شروع کر دیں تو وہ تھور کے درخت کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں صحابہ کرام کے رسول خدا کی ایک دفعہ کیفیت بہت خوش نظر آئی اور ایک دفعہ بڑے غمگین نظر آئے۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کو طوبہ کے درخت کے ساتھ لپٹے ہوئے بہشت کی طرف جاتے دیکھ رہا ہوں۔ اور غمگین کیوں ہے؟ میں تھور کے درخت کے ساتھ لوگوں کو لپٹتے ہوئے جہنم کی طرف جاتے دیکھ رہا ہوں۔ معزز سامعین، آج چونکہ شعبان کا دن ہے، پہلی یکم شعبان ہے، تو میرے معزز سامعین، میرے معزز آڈینس ویورز، یہ بات اپنے پاس نوٹ کر لیں، میرا میسج آج کا نوٹ کریں کہ ہم نے اس شعبان میں جو عمل کرنے ہیں وہ عمل روز محشر ہمیں ایک مجسم شکل میں نظر آئے۔ تو آج کا میرا میسج شعبان کے مہینے کے حوالے سے، شعبان کی اس بابرکت مہینے کے حوالے سے، چونکہ یہ شعبان کا مہینہ رسول خدا کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے رسول خدا نے اپنی امت کے لیے بہت دعائیں کی، نماز شب کے بعد اکثر گریہ کیا کرتے تھے اور اس اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تبھی تو معزز سامعین آپ دیکھ رہے ہیں، کل بھی میں نے ایک میسج ریکارڈ کرایا جس میں کچھ لوگ جو نافرمانی خدا کرتے تھے وہ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے، کچھ جو نافرمانی خدا کرتے تھے مختلف مصیبتوں میں گر گئے، لیکن یہ ہمیں شرف حاصل ہے امت محمدیہ ہونے کے حوالے سے، رسول خدا کی امت ہونے کے حوالے سے، کہ نہ ہمارے چہرے مسخ ہوتے ہیں اور نہ ہم اس قسم کے مصیبتوں اور بلاؤں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شعبان کے مہینے کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ جو میں نے عمل اپنے لیے اور اپنے سامعین کے لیے جو میں نے بتائے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔